بادشاہ اور اس کی کنیز۔ ایک بادشاہ کی ایک مخصوص کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ وقت اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی محبوبہ کنیز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اسی طرح کھلے ہی رہ گئے۔ وہ اپنے بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئی اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر بادشاہ کو بھی اطلاع دی۔ بادشاہ نے آ کر اپنی محبوبہ کنیز کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، اور چونکہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اس لیے فوراً یہ حکم دیا کہ تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد سے جلد کنیز کی صحت یابی کے لیے کوشش کی جائے۔ تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی اپنی دواؤں کا استعمال کرایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کو اس حالت میں کئی دن گزر گئے۔ بادشاہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، کوئی دوا نہیں ہے بجائے اس کے کہ کنیز کے پاس کوئی اجنبی شخص جائے اور اس کی مالش کرے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوبہ کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کے برہنہ بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ طبیب نے عرض کی، یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص تجربہ کار آدمی چاہیے، اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخر کار کچھ سوچ وچار کے بعد بادشاہ اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس پر راضی ہو گیا اور کہا، یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ بادشاہ وقت نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر اس محبوبہ کنیز کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کروا دیا۔ باہر موجود شاہی طبیب نے ایک آدمی کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس آدمی نے اپنی آستینوں میں سے تیل کی شیشی نکالی اور بادشاہ سے کہا کہ مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے۔ خلیفہ نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ آدمی واپس آئے گا تو اسے قتل کروا دوں گا۔ جب وہ آدمی کمرے میں اس کنیز کے پاس گیا تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ آدمی اس کے قریب ہوا، اس نے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی لی اور جب وہ دوسرے ہاتھ سے کنیز کے جسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے سے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب رہی۔ جب کنیز نے اپنے جسم کو ہاتھ سے چھپا لیا تو اس آدمی نے کہا کہ تم اپنے مرض سے شفا پا چکی ہو اور اب اپنے جسم کو ڈھانپ لو، میرا کام مکمل ہوا۔ اور جب وہ آدمی کمرے سے باہر آیا تو بادشاہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا اور پھر طبیب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ایسے آدمی کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے میری کنیز کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے؟ تو طبیب نے عرض کی، اے بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیں۔ پھر وہ طبیب اس آدمی کے پاس گیا جو تیل کی شیشی لے کر اس کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس آدمی کی داڑھی کھینچی جو مصنوعی نکلی۔ وہ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو بادشاہ کی کوئی کنیز نکلی۔
طبیب عرض کرنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمات و ناموس کو مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دی جاتی تو اس کی اطلاع اس مریضہ کنیز کو بھی ہو جانی تھی، اور پھر میرے تمام تدابیر بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ اس کنیز کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں اور اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے، تو میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی ہیلا نہ آیا، اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بادشاہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اسے بہت سے انعامات سے نوازا۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا پیارا لگا، حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، تو وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو بھی بچہ بڑا محبوب تھا، اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین و فطین نکلا، پڑھائی اور فرما برداری میں بے مثال تھا۔ ایک دن اچانک بادشاہ بہت بیمار ہو گیا، اور جب اسے لگا کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کی خوب دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے کسی بھی کمی و محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا، احمد یتیم کو اور زیادہ اہمیت دی، اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے خاص طور پر استاد مقرر کیا، جس سے احمد یتیم کی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہوا اور وہ لگاتار ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد و بھروسہ تھا۔ اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا اور تمام طرح کے نجی و ذاتی معاملات میں مشورہ کرنے لگا۔ کچھ وقت گزرا، احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران طے کر دیا۔ اب احمد یتیم پورے محل کے نوکروں کا ذمہ دار تھا اور آزادی سے محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد یتیم سے کہا، میرے خاص کمرے سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ احمد جب اس کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی مخصوص کنیز کو ایک نوکر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھ لیا۔ بدکاری میں مشغول وہ کنیز احمد یتیم کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ وہ اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ کنیز بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ احمد یتیم کو بہکانے لگی اور بالکل نزدیک آ کر کہنے لگی کہ میں تمہاری ہر طرح کی خدمت کرنے کو تیار ہوں، بس خدا کے واسطے اس بات کو کسی کو نہ بتانا۔ احمد نے کہا، اللہ کی پناہ، تم کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے بادشاہ کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا ہے، یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کو نصیحتیں کی اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے توبہ و استغفار کی تعلیم دے کر وہاں سے رخصت ہوا، اور کنیز کو یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہارا یہ عمل راز رکھوں گا اور تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر بادشاہ کی اس خاص کنیز کو برابر فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں احمد یتیم میرا پردہ چاک نہ کر دے۔ شام کے وقت روزانہ کی طرح جب بادشاہ اندر آیا تو کنیز نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اس وقت اکیلا تھا، اپنی خاص کنیز کو روتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ کنیز نے مکاری کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے کہا، احمد یتیم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، میں مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ وہ تو زبردستی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ تو غصے سے بے قابو ہو گیا، بولا،
ایسے شخص کی سزا موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک ملتوی کرنا ٹھیک سمجھا۔ ادھر احمد یتیم محل میں بے حد مقبول اور سب کا چہیتا تھا، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سب کے سامنے قتل کروایا جاتا، اس سے محل میں خامخواہ باتیں بنتی۔ بادشاہ نے سوچا احمد کو خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو نہ اس کے جرم کا پتہ چلے اور نہ قتل کا۔ خیر، بادشاہ نے خود ہی غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے اپنے خاص آدمی کو بلوایا اور اس سے کہا، میں تمہیں فلاں دن جس آدمی کے ہاتھ ایک تھال بھجواؤں، اس کو جلاد سے قتل کرا کے اسی تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خاص خادم نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا اور کہا، جیسا آپ کا حکم بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور جو وہ دے اسے لے کر آؤ۔ احمد یتیم بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے کچھ نوکر ملے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سے فیصلہ کرانے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ابھی فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں۔ جب وہ نوکر تھال لے کر آئے تو آپ اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی، تو انہوں نے احمد کو بٹھا کر ایک نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ تھال لے کر فلاں آدمی کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے اسے واپس یہاں لے کر آئے۔ اتفاق دیکھیے، یہ نوکر وہی شخص تھا جو کنیز کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پایا گیا تھا، تو وہ نوکر تھال لے کر خاص خادم کے پاس چل دیا۔ اس خاص خادم نے قتل کرنے کے لیے ایک خاص جگہ چنی ہوئی تھی تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے نوکر کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا جہاں جلاد پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، اور پلک جھپکتے ہی جلاد نے نوکر کی گردن اڑا دی۔ خاص خادم نے سر کو تھال میں رکھا اور کپڑے سے اچھی طرح سے ڈھانپا اور بادشاہ کی طرف لے کر چل دیا۔ ادھر احمد یتیم نوکروں کے بیچ فیصلہ کرانے میں مشغول تھا اور خاص خادم تھال لے کر ان کے پاس سے گزرا، لیکن جب احمد یتیم نے تھال کو خاص خادم کے ہاتھوں میں لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ دور جا چکا تھا۔ احمد یتیم جلدی سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے خاص خادم کی طرف چل پڑا۔ جب تک احمد خاص خادم کے پاس پہنچتا، وہ تھال لے کر بادشاہ کے دربار میں داخل ہو چکا تھا۔ بادشاہ خاص خادم کے ہاتھ میں تھال اور پیچھے سے احمد یتیم کو آتے ہوئے دیکھ کر حیرانی سے تھال تو کبھی احمد کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں احمد بھی نزدیک آ چکا تھا۔ بادشاہ نے خاص خادم کو تھال سے کپڑا ہٹانے کو کہا۔ خادم نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو تھال میں رکھے سر کو دیکھتے ہی احمد یتیم کے منہ سے اپنے آپ یہ الفاظ نکل گئے، ارے یہ شخص، اسے تو میں نے۔ بس اتنے الفاظ نکلنے کے بعد احمد نے خود پر قابو پا لیا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے احمد یتیم سے کہا، میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تھال خود لے کر جاؤ، تم خود کیوں نہیں گئے؟ اور کیا تم اس تھال میں رکھے سر والے شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ بادشاہ نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ احمد یتیم جو تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکروں کے بیچ جھگڑے اور پھر ان کے درمیان فیصلے کا ذکر کیا کہ میں وہاں مشغول ہو گیا تھا اور تھال میں رکھے سر والے شخص کے بارے میں بتایا کہ اس کے فلاں کنیز کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس کنیز نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں اس کی پردہ پوشی کروں۔ بادشاہ کو سارا معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی اور اس نے کنیز کو اس کی بے وفائی
اور مکر و فریب کے جرم میں قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور احمد یتیم کی وفاداری ثابت ہونے پر اس کو مزید اختیار دیے، اور اس کے لیے بادشاہ کے دل میں محبت اور عزت و احترام اور بڑھ گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی بہترین چنندہ واقعات اور قصوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔